پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں. آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ آپ یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی کی سازش ضرور ہے. اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے اس اپروچ کے ساتھ کہ جب بھی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی سازش کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اپنے گریبان میں جھانکنے سے قاصر رہ جاتے ہیں, اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے. ونس اگین جو کوئی بھی اعتراض یہ ہم پر کرتا ہے اس نے نہ تو ہمیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے اور سخت متاثر ہے, کیونکہ سب سے زیادہ سیلف کرٹیسزم ہم اپنے اوپر کرتے ہیں, پاکستانی معاشرے پہ کرتے ہیں. ہم سب سے جب اقبال کو ہم ریوائیو کرتے ہیں تو اقبال نے سب سے بڑی تنقید مسلمان قوم کے اپنے اوپر کی ہے. انہوں نے مسلمان علماء پر, مسلمان دانشوروں پہ, مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے. لیکن آج کل کی دنیا میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے 9/11 خود برپا کیا, پوری دنیا میں اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے کے لیے نہیں, پورے مڈل ایسٹ کو جو ری شیپ کیا جا رہا ہے یہ اسامہ بن لادن کے پیچھے نہیں کر رہے, القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے نہیں کر رہے, اس کے پیچھے گلوبل ایجنڈا ہے کہ وہ دنیا کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, مسلمان ملکوں کو توڑنا چاہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ بات 4 سال پہلے ہم نے کہی تھی. آج مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے, لیبیا میں انہوں نے کیا کیا ہے, سیریا میں کیا کیا ہے, سوڈان میں کیا کر رہے ہیں, مصر کے ساتھ کیا حال کیا, بحرین میں, یمن میں کیا ہو رہا ہے. پوری مسلم دنیا کی جیوگرافی چینج کی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کے اتحادی بھی تھے افغان وار میں, آپ کے اتحادی بھی تھے جنہوں نے آج لیبیا میں, سوڈان میں, جارڈن میں, یہ تمام ممالک جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے اوپر یہ حال کیا. آپ کو ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی افغان جہاد میں کسی کو کنفیوژن نہیں تھی اس بات پہ کہ امریکہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے. افغان بچوں کے ترانے ہوا کرتے تھے کہ آج ہم ماسکو کے پیچھے جا رہے ہیں, کل ہم واشنگٹن کے پیچھے جا رہے ہیں. کنسپیریسی تھیوری کے حوالے سے اگر آپ پاکستان میں اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے اس کا سارا مدعا اگر ہم را کے اوپر یا پھر موساد کے اوپر یا پھر CIA کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو کیا اس سے ہم چیزوں کو اوور سمپلیفائی نہیں کر دیتے؟ ہمارے اپنے اندر جتنی غلطیاں ہیں, کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے, کیا ہم بددیانت نہیں ہیں, کیا کرپشن نہیں ہے, کیا اقربا پروری نہیں ہے, کیا عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ہیں؟ یار یہ سارا کام اس وجہ سے ہے کہ ہماری ناپاک اور پلیت قیادت ہے. سب سے زیادہ شدید کرٹیسزم ہمارا اعتراض ہمارا اپنی قیادت پہ, اور قیادت پہ اس وجہ سے ہے کہ جس ڈیموکریٹک پروسیس کی آپ بات کرتے ہیں, جس آئین کی آپ بات کرتے ہیں, اس آئین کی ساری وہ کلوزز جو یہ شرطیں لگاتی ہیں کہ صلح قیادت اوپر آنی چاہیے, ان کو آپ پرے کر دیتے ہیں. آرٹیکل 62 اور 63 اور کونسل اور وہ اسلامی نظریاتی جو اساس ہے اس کی آبجیکٹیو ریزولوشن. اگر یہ کنسپیریسی تھیوری والے آرگیومنٹ کو سائڈ پر بھی رکھ دیا جائے تو یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ آپ کے بہت سے بیان, آپ کے تجزیے, آپ کے تبصرے, آپ کے نظریات بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں. اس بات سے تو آپ متفق ہیں؟ ہمیں کوئی ایک بات بتا دیں جو ہم نے کہی ہو جو غلط ثابت ہوئی ہو. جب نومبر 2008 میں ممبئی اٹیک ہوا تو آپ فوراً نیشنل ٹیلی ویژن پر آئے اور آپ نے کہا کہ حملہ کرنے والے جو ہیں یہ ہندوستان میں ہی اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ جو ٹیررسٹ ہم اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں, اجمل قصاب جس کا نام بعد میں ہمیں پتہ چلا, آپ نے کہا کہ یہ جو اس نے اورنج بینڈ پہنا ہوا ہے یہ BJP کے ٹیررسٹ کا ٹریڈ مارک ہے. آپ نے اس کا نام امر سنگھ بتایا, اس کے ساتھ مرنے والے ساتھی کا نام ہیرا لال بتایا, اور بعد میں پاکستانی میڈیا نے اس کو ٹریس کیا اور پتہ لگا کہ یہ فرید کوٹ پنجاب میں رہنے والا ایک نوجوان جس کا نام اجمل قصاب ہے, اور اب تو پاکستان کی حکومت اور فوج بھی مانتی ہے کہ وہ اجمل قصاب ہے, پاکستانی ہے. آپ نے اجمل قصاب کا وہ انٹروگیشن کا سنا جو یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے؟ جی میں بالکل سنا. جس کا لہجہ اور جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ بھگوان مجھے معاف نہیں کرے گا. کوئی مسلمان 100 دفعہ اس کو مار کے زندہ کر دیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھگوان مجھے معاف نہیں کرے گا. اس کا لہجہ آپ نے سنا؟ کوئی پاکستانی یعنی کہ آپ آج بھی کہتے ہیں کہ اجمل قصاب پاکستانی مسلمان نہیں ہے؟ جی آئی اسٹل انسسٹ. اس آدمی کو سامنے لائیں پھر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون. ایک بات جو کہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے, حکومت پاکستان مانتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز مانتی ہیں, حکومت پاکستان مانتی ہے کہ اس کا نام اجمل قصاب ہے, فرید کوٹ ہے, اس کی فیملی ہے, اس کے ماں باپ بہن بھائی ہیں یہاں پہ. حکومت پاکستان تو یہ بھی مانتی ہے کہ اسامہ بن لادن اپنے بعد سے برآمد ہوا تھا. کوئی ثبوت دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن اجمل قصاب تو برآمد ہوا نا, اس کے تو ثبوت بھی ہیں. سامنے لاؤ پھر پتہ لگے گا. جس کو بھگوان معاف نہیں کرتا نا تو دیکھیں گے اس کو. اسامہ بن لادن جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن اجمل قصاب کے حوالے سے آپ بات مان جائیں, ثبوت ہے. دیکھیے آپ ہی کے پاکستانی میڈیا میں ایک چینل نے کہا کہ وہ فرید کوٹ کا ہے, دوسرے چینل نے ثابت کر دیا کہ جھوٹا ہے, ڈرامہ بنایا تھا دوسرے چینل نے جا کے. ہمارے اپنے چینل اپنے پاکستانی نیشنل میڈیا کے ایک اور چینل نے ویڈیو اس کے اوپر بنائی تھی اور کہا کہ پہلے چینل نے جو فرید کوٹ سے ثابت کیا تھا جھوٹا تھا. وہ سارے ایکٹر تھے, ڈرامے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے رشتہ دار ہیں. اچھا پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے آپ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آئے اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ ایک نیورولوجسٹ ہیں اور وہ جن سبجیکٹس پر کام کر رہی تھیں امریکنز کو خطرہ تھا کہ وہ بایولوجیکل ویپنز بنانے کے کام آ سکتے ہیں, درست ہے؟ میں یہ نہیں, تھوڑا سا کریکشن تھی.
हमने न्यूरोलॉजिस्ट का लफ्ज जरूर इस्तेमाल किया था, लेकिन आई शुड हैव सेड न्यूरो साइंटिस्ट हैं। फिर आपने जैद साहब बोला कि बगराम जेल में उनके जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें इंटेरोगेट करने के लिए वहां पे सेल्स में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमें अपनी रिसर्च दे दो तो हम तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई बंदोबस्त। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो न्यूरोलॉजिस्ट आपने कह दिया, बायोलॉजिकल वेपन्स, फौजिया सदीकी उनकी जो बहन है उन्होंने उसी प्रोग्राम में कह दिया कि शी इज नॉट इवन अ मेडिकल डॉक्टर, शी इज नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, वो तो PhD इन एजुकेशन है। जी आप ऐसे आपको वहीं पे काउंटर कर रहे हैं। हाँ, उनकी बहन ने ये बात कही है, वो मसला तो खुद जानती है, नेचुरली वो कोई ऐसी बात करना नहीं चाहती बिकॉज उनकी बहन फंसी हुई है, वो हमारी बहन भी है जो फंसी हुई है, उसको निकालना है वहां से। ये बयानात जो अखबारों में पाकिस्तानी प्रेस में छपे हैं उस वक्त with reference to the Pakistani delegation which went to see him, जिसमें मुशाहिद हुसैन और सेनेटर तला भी शामिल थे, और आफिया ने ये बात कही है इनसे। आफिया हैज नॉट सेट कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, ये पब्लिश्ड है यूट्यूब पे। ये सारी बातें, ये सारी की सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपके पास ही कैसे आ जाती है और किसी के पास क्यों नहीं होती है? और जिन लोगों के हवाले से आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो डिनाई कर देते हैं उसको। देखो बात ये है यार कि बहुत से लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं बिकॉज ऑफ मसलहत की वजह से, खौफ की वजह से लोग प्रेशर डालते हैं। हम ब्लंट हैं, हम साफ बोलते हैं, हजार खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक वाली बात है, अजल से रहा ये कलंदरों का तरीक ये नहीं है। हम हमारे बारे में हमसे लोग ये तो इतराज कर सकते हैं इस बात पे कि साहब ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं, ये इतराज किए जा सकता है, जो आप कर देते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार बुज़दिल है या पाकिस्तान का मुखालिफ है या पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है, लेकिन इस पर ये एतराज नहीं कर सकते। आप मानते हैं कि आप एग्जैजरेट नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। आप नहीं मानते? हम इमोशनल हैं, हम ये नहीं, जाहिर है जब जज्बा होगा, जुनून होगा, पाकिस्तान से प्यार होगा, पाकिस्तान टूट रहा है, नुकसान है, और हर कोई चुप बैठा हुआ है। जब इमोशनल बंदा होता है तो थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन तो हो जाती है। बहरहाल अब आप उसको पकड़ के पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट बनाना चाहते हैं, शौक से बना लीजिए, लेकिन यही हमारा अंदाज है। वी ओन दिस। हिंदुस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो आपका एक बयान है कि पाकिस्तान में होने वाले हर फसाद के पीछे इनका हाथ है। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट पास करते हैं तो आप में और बाल ठाकरे में क्या फर्क रह जाता है? लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान में होने वाले हर दहशतगर्दी, हर फसाद के पीछे इंडियंस का हाथ है। आपने एक स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान के मीडिया में अमेरिका ने कई $100 मिलियन इंजेक्ट किया। जब आप एक चैनल को करोड़ों मिलियन डॉलर्स के ऐड देते हैं तो उसके बाद वो चैनल क्या करता है? वो लाइन फॉलो करता है जो आप उसको देते हैं।